کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور فائر کیا جانے والا میزائل آخر اپنے ہدف تک اتنی درستگی کے ساتھ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیا واقعی زمین سے فائر ہونے والا ایک ہتھیار خلا میں موجود سیٹلائٹس کی رہنمائی سے راستہ تلاش کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالیہ جنگی کشیدگی میں ایران اپنے میزائلوں کو ہدف تک پہنچانے کے لیے آخر کس سیٹلائٹ سسٹم پر انحصار کر رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کی جنگیں صرف زمین، سمندر یا پھر فضا تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کا ایک فیصلہ کن محاذ خلا بھی بن چکا ہے۔ جدید میزائل ٹیکنالوجی میں سیٹلائٹ نیویگیشن اتنی اہم ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر سینکڑوں یا ہزاروں کلومیٹر دور ہدف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران ایران کے میزائل پروگرام اور اس کی نیویگیشن ٹیکنالوجی سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی تناظر میں دفاعی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایران نے حالیہ برسوں میں امریکی گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس پر انحصار ختم کرتے ہوئے چین کے سیٹلائٹ نیویگیشن نظام بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس تبدیلی کو صرف ایک تکنیکی فیصلہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اسے اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ جنگی حالات میں نیویگیشن سسٹم کسی بھی میزائل یا ڈرون کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ در حقیقت جب کوئی بیلسٹک یا کروز میزائل فائر کیا جاتا ہے تو وہ صرف طاقت کے زور پر ہدف تک نہیں پہنچتا، بلکہ اسے مسلسل اپنی پوزیشن اور سمت درست رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے میزائل عام طور پر اندرونی نیویگیشن سسٹم کے ساتھ سیٹلائٹ نیویگیشن کو بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ دوران پرواز وہ اپنی موجودہ پوزیشن کو خلا میں موجود سیٹلائٹ سے ملاتے رہیں اور راستے کی معمولی سی غلطی کو بھی درست کرتے رہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سیٹلائٹ سسٹم کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگر میزائل کو سیٹلائٹ سے درست رہنمائی نہ ملے تو سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی غلطی کئی کلومیٹر تک بڑھ سکتی ہے، لیکن جب وہ سیٹلائٹ سگنل سے مسلسل اپنی سمت کو درست کرتا رہتا ہے تو یہی غلطی چند میٹر تک محدود ہو جاتی ہے، اور یہی درستگی جدید جنگی حکمت عملی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ قبل جب ایران نے دیکھا کہ عالمی سیاست اور جنگی حالات میں امریکی جی پی ایس پر مکمل انحصار ایک کمزور پہلو بن سکتا ہے تو اس نے متبادل نظام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جی پی ایس چونکہ بنیادی طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے کسی بھی بڑے تنازع یا پھر پابندی کی صورت میں اس کے سگنلز محدود یا متاثر ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے، اور یہی خدشہ کئی ممالک کو متبادل نظام کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہی پس منظر چین کے سیٹلائٹ نظام بیدو کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، جو نہ صرف عالمی سطح پر نیویگیشن خدمات فراہم کرتا ہے بلکہ اس میں فوجی استعمال کے لیے محفوظ اور انکرپٹڈ سگنلز بھی موجود ہیں، اور یہی منفرد چیز اسے امریکی جی پی ایس سے بہتر بناتی ہے۔ چین نے اس نظام کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ زمین کے ہر حصے میں متبادل نیویگیشن فراہم کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران جیسے ممالک اسے ایک قابل اعتماد آپشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلا میں نیویگیشن کی یہ دوڑ صرف چین اور امریکہ تک محدود نہیں رہی۔ آج دنیا میں کئی بڑے عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹمز فعال ہیں جو مختلف طاقتوں کے درمیان ٹیکنالوجی اور اثر و رسوخ کی علامت بھی بن چکے ہیں۔ ان عالمی نظاموں میں امریکہ کا گلوبل پوزیشننگ سسٹم، روس کا گلوننس، چین کا بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم اور یورپی یونین کا گیلیلیو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم شامل ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو جدید جنگ صرف میزائلوں اور ہتھیاروں کی طاقت تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب اس کا انحصار اس ٹیکنالوجی پر بھی ہے جو خلا میں گردش کرتے سیٹلائٹس کے ذریعے زمین پر موجود ہتھیاروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے عالمی طاقتیں نہ صرف نئے میزائل بنا رہی ہیں بلکہ خلا میں اپنے سیٹلائٹس نیٹ ورک کو بھی مضبوط بنا رہی ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں جو خلا میں ٹیکنالوجی کی برتری حاصل کرے گا
وہی زمین پر جنگ کی سمت بھی طے کرے گا۔